ابھی ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ عز و جل پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ پھر دوسرے جگہ چوتھے پارے میں اللہ عز و جل نے ایک اور آیت کریمہ نازل فرما کر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، اللہ کے پاس وہ رزق پاتے ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں انہیں رزق دیا جاتا ہے، روزی ملتی ہے، انہیں زندہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی دنیا والا نہیں کہہ رہا ہے، کوئی دنیا کے مفتی یا علماء نہیں کہہ رہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر کسی نے گمان بھی کیا، خدا نے کہا گمان بھی مت کرو، سوچو بھی مت کہ جو شہید کیے گئے وہ مردہ ہے۔ تمہارا سوچنا بھی غلط ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے معنی کے تعلق سے اس کا مفہوم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو آقا نے عرض کیا کہ شہداء زندہ ہیں اور وہ جنت میں سبز پرندوں کی طرح گھومتے ہیں، ان کے لیے قندیلیں لٹکائی گئی ہے، وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے رہتے ہیں، جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہ سیر کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، شہید زندہ ہے، کبھی نہیں مرتے۔ جب ایک مومن زندہ ہو سکتا ہے تو وہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ ابھی جب بھی ہم قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو ہم سلام کس سے کرتے ہیں؟ قبر والوں کو، جو قبر میں انہیں تو ہم سلام کرتے ہیں۔ کوئی قبر میں، قبرستان میں کوئی زندہ آدمی نہیں رہتا، سب کی موت ہوئی ہے، سب قبر کے اندر ہے۔ پھر بھی ہم جب راستے سے گزرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کا مطلب کہ سلام کرنا، آقا نے فرمایا سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب ہے، تو واجب کو جس نے ترک کیا وہ گناہگار ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ جب ہم قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں، مومنوں کو سلام کرتے ہیں، تو ایک مومن قبر میں زندہ ہے تو شہید زندہ کیوں نہیں رہیں گے؟ جب قبر میں ایک مومن زندہ ہے تو شہید کیوں نہیں زندہ رہیں گے؟ اس لیے تو شاعر نے کہا کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اب آپ کو میں ایک حدیث سناؤں، حدیث شریف میں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار نعمتیں، اتنی نعمتوں سے نوازا اللہ تعالیٰ نے، اس کی گنتی نہیں، ہم گن نہیں سکتے، بے شمار نعمتیں، اور ساری نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے انسان، ساری نعمتوں سے، کبھی اس سے کھاتا ہے، کبھی اس سے سونگھتا ہے، کبھی اس سے دیکھتا ہے نا؟ کبھی ہم کھانا کھاتے ہیں، کبھی عطر لیتے ہیں سونگھتے ہیں، کبھی پھول کو دیکھتے ہیں اس سے سونگھتے ہیں، کبھی ہم چلتے ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ساری نعمتوں کو ہم نے کبھی سونگھا، کبھی کھایا، کبھی دیکھا، لیکن ساری نعمتیں ملنے کے بعد جب ایک شہید
جب اس سے شہادت مل جاتی، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، قربان کرنے کے بعد وہ شہید قبر میں موجود نہیں رہتا، بلکہ اس کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے۔ جب جنت میں جاتا ہے وہ شہید، تو جانے کے بعد جنت کے سارے لذتوں کو محسوس کرتا ہے، جنت کے ساری لذتوں کو وہ کبھی سونگتا ہے، کبھی دیکھتا ہے، کبھی کھاتا ہے۔ ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد جب پورے جنت میں چکر لگا لیتا ہے، پھل فروٹ جتنے جنتی ہیں سب کھا لیتا ہے، کھانے کے بعد وہی شہید خدا کے بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے کہ اے پروردگار عالم، مجھے تمہارے جنت میں وہ مزہ نہیں ملا، مجھے تمہارے جنت میں وہ لذت نہیں ملی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے شہید، یہ تو بتاؤ میرے جنت میں کون سی چیز کی کمی ہے جس سے تمہیں لذت نہیں ملی ہے، جس سے تمہیں اچھا محسوس نہیں ہوا؟ تو وہ شہید عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، جب میں دنیا میں تھا تو ساری لذتوں کو میں نے استعمال کیا، لیکن جب میں تیری بارگاہ میں اپنے گردن کو کٹا رہا تھا، میری انگلیاں کٹ گئی تھی، میرے پیر کٹ گئے تھے، میرے ہاتھ جسم سے جدا ہو گئے تھے، میرے گردن الگ ہو گئے تھے۔ اس وقت جب میرے گردن الگ ہو رہے تھے، اس وقت جو مجھے مزہ ملی تھی، جو مجھے لذت ملی تھی، اے پروردگار عالم، وہ لذت جو مجھے شہید کے وقت میں ملی تھی، تمہارے جنت میں بھی وہ لذت نہیں ہے۔ شہید خدا سے عرض کرتے ہیں وہ لذت تمہارے جنت میں بھی نہیں ہے۔ شہید کرتے پروردگار عالم، اگر مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، دنیا میں بھیج دیا جائے تو میں تمہاری راہ میں ایک مرتبہ نہیں، اگر تم مجھے 10 مرتبہ بھیجے گا تو تمہاری راہ میں اپنے گردن کو کٹانے کے لیے تیار ہوں، اور تمہاری راہ میں اپنے گردن کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شہید کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے اس کے سر کٹ جاتے ہیں، ہاتھ کٹ جاتے ہیں، پیر کٹ جاتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ شہداء کہتے ہیں کہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، شہداء کہتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جسم میرا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، پیر کٹ جاتے ہیں، ہاتھ کٹ جاتے ہیں، آنکھیں نکل جاتی ہے، لیکن ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہتا، ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ شہید کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتا۔ جس طرح سے ایک انسان دوسرے انسان کی چوٹی لیتا ہے نا، جیسے یہ چوٹی کاٹتا ہے، کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تھوڑی سی، یا ایک چوٹی آپ کو کاٹ کے چلی جائے تو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ شہداء کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ اتنی ہی تکلیف اس سے محسوس ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ کہیں گے کہ ایسا کیوں؟ تو آپ جانتے ہیں نا، ایک دنیاوی ماحول ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی انسان کی ایک بڑی بیماری ہو جائے، جسے ہارٹ کی بیماری کہتے، جس سے اس کا آپریشن ہوتا ہے، آپریشن کے وقت میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر ایک انجیکشن دیتا ہے، انجیکشن دینے کے بعد اس کا پورے بدن سن ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اس کے بدن کو پورے ڈاکٹر چیڑ پھاڑ کر کے اس کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا بھی نکال لیتا ہے، لیکن اس سے احساس نہیں ہوتا۔ احساس ہوتا ہے؟ اس سے احساس نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے ایک دوا سنگا دی ہے اس انسان کو، ایک دوا سنگائی ہے اس انسان کو، اس لیے اس سے احساس نہیں ہوتا۔ جسم سے ڈاکٹر اچھے جگہوں سے جو چیز نکالنا چاہے وہ دوا سنگا کر کے نکال سکتا ہے۔ تو ذرا غور کرو اور سوچو، اللہ اور رسول کی محبت میں جو اپنی جان کو قربان کرے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ان کے نگاہوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ جس کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، اس سے دنیا کے زخم احساس کیسے دلا سکتا ہے؟ گردنیں کٹ جائیں گی لیکن احساس نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نگاہوں میں اللہ اس کے رسول بسے ہوئے ہیں، اس کے نگاہوں میں اللہ اس کے رسول بسے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنائی ہوگا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا خوبصورت بنایا تھا، اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچے تو زلیخا جس سے کہا جاتا ہے، وہ دیکھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے فریفتہ ہو گئی، محبت کرنے لگی۔ محبت کرنے کے بعد حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو
पैगाम दिया और पैगाम देने के बाद जब मिस्र में बुलाया तो मिस्र की औरतों ने हजरत जुलेखा से कहा कि ए जुलेखा, तुम्हें यूसुफ की कौन सी अदा पसंद आ गई, तुम्हें यूसुफ की कौन सी चीज पसंद आ गई जिससे तुम मोहब्बत करने लगी है। यूसुफ जुलेखा ने अपने सहेलियों से यही कही थी, अगर तू यूसुफ को एक मर्तबा देख लेगी तो जिस तरह से मैं उससे मोहब्बत करती हूँ तू भी करने लगेगी। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जुलेखा ने क्या कहा था कि अगर तुम कहो तो हम यूसुफ को बुला देते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र में बुलाया गया, जुलेखा क्या की कि सबको नेमो दे दी हाथ में और चक्कू दी, कहा कि जब यूसुफ यहाँ पर गुजरेंगे यहाँ से तो तुम लोग नेमो को काटना। वो औरतें, मिस्र की औरतें जब नेमो काट रही थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, नेमो के साथ साथ उन औरतों ने उंगलियां भी काट ली, लेकिन जर्रा बराबर भी उन्हें एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उनके निगाहों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बसी हुई थी। तो जिसके दिलों में यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अगर बस जाए, उंगलियां कट जाए, उससे एहसास नहीं हो, तो जिसके दिल में सारे नबियों के सरदार की मोहब्बत बसी होगी, अल्लाह की मोहब्बत बसी होगी, तो उसके गर्दनें भी कट जाए तो उससे जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होता है।